السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو لیڈیز لاؤنج. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم چلتے ہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اچھے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج ہمارا فیر خوف پہ تھا. ہم پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے تھے نا. مجھے ابھی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے سن کے. جی اچھا, سب سے پہلے تو فیر کو سمجھنا ہوتا ہے کہ فیر ہے کیا, کہاں کریٹ ہوتے ہیں, کہاں بنتے ہیں, اور فیر ہوتا کیوں ہے, کس طرح کے. ہم نے بات کیے تھے کہ بائی نیچر ہوتا ہے فیر تو کسی نہ کسی چیز سے انسان کو ضرور ہوتے ہیں, مگر مسلسل ایک فیر مسلسل رہنا وہ انزائٹی, ٹینشن اور ڈپریشن بھی بن جاتے. تو فیر کریٹ ہوتے ہی ہے ہمارے اندر سے, ٹھیک ہے, ہمارے اندر کی دنیا سے, ہمارے اندر سے فیر جو ہے یہ ہمارے اندر خوف ہے. تو اسی طرح کے جس طرح کہ آپ کو گن سے ڈر ہے تو گن سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, کسی کی جان بھی بچا لیتے ہوتے ہیں انسان. ایک سیکورٹی گارڈ کے پاس اگر گن نہیں ہے تو وہ کس طرح کی دفاع کریں گے, اگر کسی سولجر کے پاس اگر گن نہیں ہے تو وہ ملک کے کیسے دفاع کریں گے, کسی پولیس والوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ کس طرح نظام کو سنبھالیں گے, اس طرح رینجرز کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. تو یہ ایک ضروری چیز بھی, بری چیز نہیں ہے یہ, مگر اس کو استعمال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اچھا استعمال کر رہا ہے, کوئی غلط استعمال کرتے ہیں. تو جو ہے گن جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں اسے گھبرانے کا کوئی, اگر ہمارے اندر کوئی گھبراہٹ ہے تو اس کو کیسے دور کرنی ہے یہ طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح چپکلی ہے ہماری. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ چپکلی کہاں پہ کس چیز کے لیے یوزفل ہوتی ہے, میں یہ سوچ رہی ہوں. اچھا, چپکلی جو ہے, چپکلی کے بڑے فائدے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, گھر میں جتنی بھی اگر چپکلی گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت سی چیزیں ایسے جو حشرات ہوتے, جو چیزیں مکھیاں کم نہیں ہوں گی گھر کے اندر. اگر چپکلیاں زیادہ ہوں گی گھر کے اندر تو مکھیاں اور مچھر شاید کم ہوں گے. کم ہوتی ہے, بالکل بہت سی چیزیں کم ہوتی ہیں, کیونکہ چپکلی مچھر اور مکھیاں بہت کھاتی ہے. کوئی کیڑا ہوتا ہی نہیں ہے وہیں پہ, وہ سارا کھا لیتے ہیں. اچھا بالکل, بلکہ کاکروچ کھاتے ہیں, بہت سی چیزیں کھاتے ہیں, چپکلیاں بہت سے کچھ کھاتے ہیں. آئی تھنک ہنی اب ہم لوگ کو چپکلیاں پالنی چاہیے گھر کے اندر. اچھا, چپکلی سے لوگوں کا ڈر کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پاسٹ میں آپ کو ڈرایا گیا ہے ضرور. گن سے کیوں ہے کہ پاسٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایونٹ گزرا ہے. اب ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ سے کاؤنسلنگ کریں اور پاسٹ میں جائیں کہ کہاں پر آپ کو پاس میں لے جائیں کہ کہاں پر یہ ایونٹ گزرا ہے اور وہاں سے ریموو کر لیں. ویسے ڈاکٹر صاحب میں نے اپنا گن کا جو ڈر ہے نا خود بھی فیس کرنے کی بہت کوشش کی. میں نے شارٹ گن اٹھا کے, وہ چھرے والی نہیں ہوتی, اچھا, تو میں نے کھلونے والی گن سے تو میں نے ایک سٹیپ اوپر لیا کیونکہ مجھے کھلونے والی گن سے اتنا ڈر لگتا ہے. تو میں نے شارٹ گن نہیں ہوتی لمبی والی, وہ جو بڑی ہوتی, آئی تھنک شارٹ گن ہی ہوتی ہے, کلاش مجھے نہیں پتا کون سی ہوتی ہے, مگر وہ میں نے اس کے اندر چھرے ڈال کے پھر بورڈ سامنے رکھ کے نشانے مارے. تو میں نے وہ خوف اپنا دور کیا ہے ویسے خود بیٹھ کے. صحیح ہے, میں نے ٹرائی بھی نہیں کیا. ٹرائی نہیں کیا تو میں ساتھ چپکلی لایا ہوں, یہ لیں. یہ میری کزن ایکچولی کرتی ہے, ہوتی نہیں ٹوائز وہ لا کے اور رکھتی گن بھی تو ساتھ لایا ہوں, یہ اچھا گن بھی, یہ دیکھیے. تو بات یہ ہے کہ گن اور اس چیزوں کو, ہمارا مقصد ہے کہ ویورز کو یہ ہم سکھائیں کہ وہ اپنے جو خوف ہے وہ کیسے دور کریں, یہ ضروری ہے. اور ہمارے خوف بھی آج دور ہونے چاہیے اس چیز سے. خوف بہت سی چیزوں سے ہوتے ہیں انسان کو, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف گن سے خوف ہوگا, آپ کو صرف چپکلی سے خوف ہوگا. خوف آپ کو بہت سی چیزوں سے اور بھی ہوں گے, لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں, کیونکہ انسان کو جب خوف نہیں ہوتے تو وہ ایک انسان بڑی بلندیوں تک جاتے ہیں. بہت اور بہت ضروری بھی ہے کہ ہم خوف کو دور کریں تاکہ ہم جو بھی اچیومنٹ چاہتے ہیں, جو بھی کچھ چاہتے ہیں,
وہ پاسبل ہو سکے ہمارے لیے. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, کس سے اسٹارٹ کریں؟ یا دونوں کو ایک ہی, میں آپ کو ایک ہی میتھڈ بتاؤں گا, ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ دونوں کا اس سے خوف دور ہو جائے. اور یقین مانے میں نے ابھی تک کسی کو بھی ڈیل کیا خوف کے بارے میں, کسی میں ناکامی نہیں ہوئی ابھی تک, یعنی یہ خوف 100% دور ہو جاتا. اس کے ساتھ ساتھ جب میں میتھڈ ساتھ بتاتا ہوں, میتھڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہیلنگ بھی بھیجتا ہوں, سینڈ کرتا ہوں. سمدھا ہیلنگ انرجی جس طرح کی ہے نا, اس طرح کی ہیلنگ بھی میں ساتھ ساتھ سینڈ کرتا ہوں. اور میری بھی آنکھیں بند ہوں گے, آپ کی بھی بند ہوں گے. ایسا ہم ایک ایونٹ ہے, ایک طریقہ ہے جو اس پہ ہم نے جانا ہے, اور آپ کے خوف جو ہے آٹومیٹیکلی دور ہو جاتا ہے. جی, سب سے پہلے تو آپ کو چند گہری گہری سانس لینے ہوں گے, ریلیکس کرنے ہوں گے, آپ کو تھوڑا ریلیکس ہو کے آنکھیں بند کرنی ہوں گی. جب گہری گہری سانس لیں گے یقیناً آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. آپ آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں, آہستہ آنکھیں بند کریں, اور جی جی آنکھیں بند کریں, چند گہری گہری سانس لیں. ٹانگیں کراس کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے مرضی بیٹھے, ریلیکس بیٹھے, بالکل ریلیکس ہو آپ, بالکل ریلیکس. باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے, ریلیکس ہو, بالکل ریلیکس. ڈاکٹر صاحب بیچ میں آنکھیں کھل جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بیچ میں آنکھیں نہ کھلے بہتر ہے. اگر ویسے کھل جائے تو کوئی بات نہیں ہے, دوبارہ بند کر لیں, ٹھیک ہے. اگر ویسے کھل جائے کوئی مسئلہ نہیں. جی, گہری گہری سانس لیں, 3-4 گہری گہری سانس, اور گہری, تھوڑے اور گہری, ہاں اس طرح, بہت اچھا, بہت اچھا, زبردست. ہاں ایک چند اور گہری, اور گہری سانس, بس. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ ریلیکس ہو رہے ہیں, پرسکون ہو رہے ہیں, ریلیکس ہو رہے, پرسکون ہو رہے, سر سے پاؤں تک ریلیکس ہوتے جا رہے, پرسکون ہوتے جا رہے ہیں, بالکل ریلیکس ہے آپ. اب 1 سے 10 تک گنیں گے, 10 تک جب آئیں گے ہم تو آپ بالکل ریلیکس ہوں گے. 10 9 جیسے میں یہ الفاظ استعمال کرتا جا رہا ہوں, جیسے میں گنتا جا رہا ہوں, اسی طرح آپ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. 8 اور ریلیکس, اور ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ پرسکون ہے. اور 7 6 5 4 3 2 1. اب بالکل ریلیکس ہے, پرسکون ہے آپ, اور بالکل فریش ہے, تر و تازہ ہیں, پرسکون ہے, ڈیپلی ریلیکسیشن ہے. محسوس کریں ڈیپلی ریلیکسیشن. اور آپ تصور کریں گے آپ کے سامنے ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل کے 3 کونے ہوتے ہیں, ایک کونے پہ آپ کھڑے ہیں, اور ایک کونے پہ, ایک کونا خالی ہے, اور دوسرا کونے پہ جو چیز موجود, جو چیز سے آپ گھبراتے ہیں وہی چیز موجود ہے اس پہ. اب آپ تصور کریں ٹرائنگل, اور ٹرائنگل کی ایک کونے پہ آپ کھڑے ہیں, ایک کونا خالی ہے, دوسرے کونے پہ وہی چیز ہے جو آپ, جس سے آپ گھبرا رہے ہیں. اب آہستہ موو کریں, جو خالی کونا ہے اس کے ٹرائنگل کے اس سائڈ پہ جائیں آپ آہستہ. جب پہنچ گئے اس سائڈ پہ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے, ہاتھ سے اشارہ کریں گے کہ آپ ٹرائنگل کی جو خالی کونا ہے اس پہ پہنچ گئے. جی, اب آہستہ آئیں, آہستہ آہستہ آپ موو کریں جس سائڈ پہ آپ کی جو, جس سے آپ کو گھبراہٹ ہے, اگن ہے یا چپکلی ہے, جس سے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہیں, جس سے آپ ڈر رہے ہیں, جس سے آپ کو خوف ہے, اسی کونے پہ آ جائیں.
جب وہاں پہنچ گئے، آپ پہنچنے والا ہے، پہنچ کے آہستہ آہستہ جا رہے اور اب آپ پہنچ گئے، اب آپ اس چیز کے پاس ہے، بالکل پاس ہے، اور اب آپ کو اس چیز سے واپس آئے، اپنی سائڈ پہ واپس آئے، اپنے سائڈ پہ واپس آئے. اب جہاں پر پہلی کھڑی تھی اس کونے پہ آ جائے واپس. اب دوبارہ ڈائریکٹلی موو کریں، ڈائریکٹلی جائیں جہاں پر جس آبجیکٹ سے، جس چیز سے آپ کو گھبراہٹ ہے وہیں پہ اسی کونے میں جائے ڈائریکٹلی، اور اب اس سے ہاتھ لگائیں، ہاتھ ملیں. اب اس کو چھوڑ کے دوبارہ موو کریں، خالی کونے پہ جائیں. اب واپس موو کر کے واپس جائیں، اسی چیز کے پاس جائیں جس سے آپ کو گھبراہٹ. اب آپ کی گھبراہٹ پہلے سے چہرے سے آپ کا لگ رہا ہے ایکسپریشن سے کہ کم ہو گئے، تقریباً 50% 60% کم ہو گئے، آپ فیل بھی کریں. اور آپ واپس آئے اپنی جگہ، واپس آئیں جہاں پر آپ کھڑے تھے. اب پھر موو کریں، جائیں، اور اب بالکل گھبراہٹ نہیں ہوں گے آپ کو. اب آپ اس کے ساتھ کھیلیں، جو مرضی کر لیں، اب آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوں گے. اب بالکل آپ تقریباً 99% آپ کو گھبراہٹ آپ کے چہرے سے لگ رہے ہیں کہ آپ کے بالکل خوشگوار ہے، آپ کی چہرہ بالکل، آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ کے چہرے سے بالکل ایکسپریشن چہرے سے آپ کے لگ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور بہت خوف نہیں ہے، آپ کو بہت خوش ہے اور چہرے پہ بالکل مسکراہٹ ہے. اب آپ بالکل اسی کے ساتھ آپ موو کریں، تصور کریں آپ اسی سے تھوڑا اوپر جائیں، تھوڑا سا تصور کریں کہ آپ جیسے اڑتے ہوئے، آپ جیسے خوشی کی لہریں آپ میں دوڑتے ہوئے آپ فلو کریں، اوپر جائے، جیسا کہ آسمان میں اڑتے ہوئے خوش رہیں، بالکل ایک خوشی کی کیفیت آپ پر ہے اور آپ بہت پرسکون ہے، پرندے کی طرح پرواز کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، ہوا میں پرندے کی طرح پرواز کرے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت ریلیکس ہے، لطف اندوز ہے. اور آپ آہستہ آہستہ آئیں واپس اپنی دنیا میں اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں. مائنڈ، باڈی اینڈ تھنکنگ، ہر چیز پہ آپ کے ایموشنز پہ کنٹرول ہے کہ کوئی چیز نہیں لیتے، تو یہ بہت زبردست ٹائم ہے. ایگزیکٹلی. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑا مطلب وہ دے گیٹ اینگری اینڈ اسٹف کہ اگر آپ ان کے سامنے، ویسے تو لہٰذا کو کھانا نہیں چاہیے کسی کے سامنے، عزت، کیونکہ ایک تو رسپیکٹ ہوتا ہے، بیکاز آف دیٹ یو شوڈنٹ بی ایٹنگ ان فرنٹ آف پیپل. لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود بولتے ہیں کہ نہیں میرے سامنے مت کھاؤ، میرا روزہ ہے. وہ مجھے بڑا غلط لگتا ہے. اور اس کا اگر آپ بھی جاؤ تو کہتے ہیں روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہو. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی انوائرمنٹ میں، اب دوسرے ممالک میں اب روزہ ہوتا تھا تو ہمارے روزے ہوتے، دوسرے لوگ جو ہے سب کچھ کھاتے، انجوائے کرتے، پیتے، ہر چیز ہمارے سامنے. ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری روزہ ہے کہ نہیں ہے. جی. تو اس وجہ سے ہم کوئی تو برداشت ہی تو روزہ ہے نا، کہ برداشت کریں، انسان پیاس کو برداشت کرے، بھوک کو برداشت کریں، اور آپ برداشت کریں خشبو کو، کھانے کی خوشبو کو، ہر چیز کو برداشت کریں. بلکہ کھانے سے کہتے ہیں کہ روزے سب سے پہلے ثواب کا کہ آپ جو کھجور ہاتھ میں پکڑ کے جب اذان ہو جائیں تو اس سے پہلے چند منٹ پہلے آپ کھجور ہاتھ میں آپ کے ہو تو وہ اور زیادہ، کیونکہ برداشت کر رہے ہیں آپ نا، سارے کچھ برداشت کر رہے ہیں، کنٹرول آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے یہاں پہ پچھلے مہینے سے برداشت کر رہے ہیں شیف عالیہ کے کھانوں کی خوشبوؤں کو. بالکل آپ لوگوں کا تو بڑا ہمت ہے کہ
آپ لوگ واقعی برداشت کریں اتنے اچھے اچھے کھانے، اور پھر مگر سویا ہم لوگ برداشت، یہی سوچ ہماری اچھی ہے نا، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی روزہ کھلے گا تو ہمیں کھانے کو ملے گا، تو ہم جتنی دیر تک انتظار کر سکتے ہیں وہ انتظار کا جو لمحہ ہوتا ہے اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا، انتظار کا یا صبر کا دونوں. یہ میں نے اپنی اردو میں ایک سینگ بنا لی ہے بھائی آج. صحیح ہے. اردو میری ہم دونوں کی تھوڑے سے میرے خیال میں اردو میں گڑبڑ ہے. میرا خود بھی، اگر کہ میں نے بکس لکھی اردو میں، کافی کتابیں میں نے لکھی، اچھا، مگر پھر بھی چونکہ آپ کے اگر خود مادری زبان میں ہے تو تھوڑا بہت اردو میں تو لازمی فرق آ جاتا ہے. مگر الحمدللہ ابھی تک جو بھی لوگ ہیں، کبھی کئی 1000 لوگ بھی میری کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ لیتے ہیں، سب بالکل صحیح سمجھتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں؟ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ نیچرل تھراپیز پر مشتمل ہے. اس میں میڈیسن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں، نیچرل تھراپیز جو الٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے وہی ہے. جس طرح اس میں ہے میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، اور کلر تھراپی ہے، مائنڈ پاور، کیسے مائنڈ ٹیکنیک سے کس طرح ہم یوز کریں ڈپریشن کا علاج کریں ہم. یوگا کی ٹیکنیک سے، یوگا میڈیٹیشن ہے، باقی جو میڈیٹیشن کی جو میتھڈس ہے، بہت سے میتھڈس میں نے بتائے اس میں. اور ٹیکنیک سے یہ کہ ہوتا کیسے، علامات ہے اس کی، وجوہات ہے ڈپریشن کے علامات، ڈپریشن کے وجوہات، پھر علامات ہے ان کی کہ کس طرح کے سمپٹمز کس طرح ہوتے ہیں، اور کس طرح انسان مبتلا ہوتا ہے اس چیز پہ، اور کیسے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. میتھڈس بتائی، بہترین میتھڈس میں نے بتائے ان میں. کہ ڈپریشن کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ویسے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ قوم ڈپریشن کے تھرو ہی جا رہی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن ہو رہی ہے، کہ ہم لوگ کتنی عادت ہوگی ہر چیز کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ڈپریشن کے سمپٹمز پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا علامت آ جاتے ہیں، تو انسان اور گھبرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے خود اس کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھیں اگر یہ کتاب پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کتاب پڑھتے ہوئے تو بھی ڈپریشن کے شکار. بالکل، میں نے I've been through this. I was reading this novel اور بالکل ناول میں جو ہوتی ہے، یا جو کچھ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں سے ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پچھلے شو میں اپنے وہی ڈراموں کی بات کر رہے تھے نا، زندگی میں کچھ کم ڈراما نہیں ہے. تو وہ جو کتاب ہے یہ اتنا بہترین کتاب ہے کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے آپ اپنے آپ کو جان لے، اور اس طرح ڈپریشن، جس طرح ٹینشن ہے، اور بھی بہت سے ذہنی الجھن ہے. سر ٹینشن ڈپریشن نہیں تو سر لکھا ہے کہ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، میں نے ان کا نام دیے نیچرل طریقے سے. مگر ان میں بہترین جو طریقہ ہے، اور بھی ٹینشن کی ہے، ڈپریشن کی ہے، انزائٹی ہے، اس طرح سٹریس ہے، جو بھی اس میں جو بھی نفسیاتی جو آج کل جو لوگوں کو ہو رہے یہ پرابلم، وہ سب کے سب کا اس میں ہے علاج ہے کہ ہوتا کس چیز سے ہے، کیسے ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن کیسے کام کرتا ہے، وہ ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے اپنے ذہن کو ٹینشن ڈپریشن کی طرف. ایک بہترین کتاب ہے. اور ایک اور کتاب ہے جو شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا ہے، اور ایک ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل. ماورائے علوم میں پھر جتنی بھی یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی تقریباً بہت سی طریقے ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں. یہ مراقبہ بھی ہے اس میں، اور کلر تھراپی ہے، PMBL ہے، دا پاور آف مائنڈ ان باڈی لینگویجز، NLP ہے اس میں، اور اس میں جو ہے یوگا کی طریقے ہیں بہت سے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے مائنڈ پاور کی بات کی تھی، یہ پاور آف دا مائنڈ، اس پہ ذرا اور فردر گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ مائنڈ جو ہے، ہم جو ابھی جو نئے ریسرچ ہوا ہے تو ہم استعمال کریں 3 to 4%. باقی اپنے ساتھ کوئی بھی شخص، یعنی عام انسان، وہ اپنے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتا ہے، لے جاتا ہے ان یوز. تو جو دنیا کی جو بہت ہی یعنی جنہوں نے بہت سی ایجادات کی ہے، ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی کامیاب لوگ ہیں، اور جن کے جس طرح آئنسٹائن ہوا، دوسری جو
بہت سی کامیاب لوگ، ان لوگوں نے اپنے صرف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10% پاور کو استعمال کیا. جیسے آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں کہ 10% انہوں نے استعمال کیے. آج کل تو سب آئنسٹائن ہے یہاں پر سب بیٹھے ہوئے، کیونکہ ایجادات آپ وہ ایک زمانہ تھا ٹھیک ہے اس وقت کا. آج کل جو مائنڈ یوز ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اضافہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ آج کمپیوٹر کا دنیا ہے، آج وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس سے تھوڑا زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں پہلے سے. مگر یوز کس چیز کے لیے کرے؟ مشین کے لیے یوز کرے، مصنوعی طور پہ یوز کر رہے. تو وہ جو تھا وہ ایک نیچرل تھا، جو بھی مقصد جو ایجادات ہوئے، جو لوگوں نے بڑے بڑے دنیا میں کام کیے. اس کی تو بڑی سمپل سی ایگزامپل جیسے کیلکولیٹر ہے اب ہمارے پاس. ایک زمانے میں مینٹل میتھ پہ بہت دھیان دیا جاتا تھا کہ جو بھی میتھ کرنی ہے وہ مینٹلی کریں، اور اب کیلکولیٹرز اتنے آ گئے، ہم لوگ خود بھی اتنے ہینڈی کیپ ہو گئے کہ ہم سے مینٹل میتھ بالکل نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک ادھر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے مشینس کے اوپر، ان دا سینس کہ فون کے اوپر بھی کیلکولیٹر، فون کے اندر کیلکولیٹر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی پاسبل نہیں، مگر یہ چلو یہ ضروریات ہے، ضروری ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اس مصنوعی دنیا سے ہٹ کے بھی کچھ کرنی چاہیے، کچھ سوچ. مگر آج پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مصنوعی دنیا نے ہمیں اتنا گھیر لیے کہ ہم اکیلا رہ نہیں سکتے ہیں. تمام ہمارا جو سروکار ہے وہ ٹی وی سے ہے، کمپیوٹر سے ہے، ہمارے موبائل سے ہے. ہم مشین سے اتنا اٹیچ ہے کہ ہم پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں اور اس طرح چیزوں کو ریموو کریں. تو آج کا جو تھا یعنی آج کا جو ہمارا جو تھا ایونٹ، جو بات تھی اس پہ، تو کیا ابھی آپ اس چیزوں سے آپ ریلی بتائیں کہ آپ کو گھبراہٹ تو نہیں ہے اس چیز سے ابھی؟ اب نہیں ہے نا، بلکہ آپ کا ایک اصلی گن بھی لے کر آ جائیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. بالکل لیں، کوئی نہیں ہوگا. سوچنے میں نہیں لگ رہا، لیکن اب پتہ نہیں سامنے آئے گا تو کیا. بالکل میں بالکل یعنی اب آپ سے بالکل وہ ریموو ہو گیا. اب میں آپ بالکل آزمائیں، گھر میں آزمائیں. کل کے شو میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو کہ ناظرین کو یہ ضروری ہونی چاہیے کہ یہ اپنے خوف کو، یہ ایک مثال تھا، یعنی یہ کیسے دور کرنا، یہی فارمولا کو استعمال کرے اپنے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو کروایا. اپنے طور پہ یہ فارمولا کو استعمال کریں تو وہ ریموو ہو جائیں گے اس کے ذہن سے. مطلب آپ سوچیں یہ کہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اس چیز کے ساتھ جس سے بھی آپ کا فیئر ہے. بالکل بالکل. جس طرح کے ٹرائنگل ہم نے تصور کیا نا، آپ ایک کونے پہ سب سے پہلے کھڑے ہیں تو اس کونے پہ آپ بالکل آ کے وہاں پر ہے کچھ نہیں ہے نا، آپ بالکل محفوظ ہے. اب آپ دوسری کونے پہ جائیں گے تو دوسری کونے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ مختلف اینگل سے آپ دیکھیں گے اس چیز کو جو جس سے آپ کو گھبراہٹ ہے، جس سے آپ کو خوف ہے، ڈر ہے. اب جو ہے نا جب آپ جائیں گے وہاں سے واپس موو کریں گے اس کی طرف، آہستہ آہستہ جائیں گے تو گھبراہٹ ہوں گے، مگر یہ تصور میں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوگا. آپ کو واپس آئیں گے، یہاں سے دوبارہ موو کریں گے اس سائڈ پہ، پھر وہاں سے موو کریں گے دوبارہ دوسری کونے پہ، پھر آئیں گے، پھر اس طرح کی آہستہ آہستہ پھر ہاتھ لگائیں گے آپ اس چیز سے، اور ایسا آپ کو کچھ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتا ہے اس چیز سے. تو بہت جلد مجھے لگتا ہے ہنیا چپکلیاں پال رہی ہوگی، کھیل رہی ہوگی چپکلی. بالکل کھیل رہی ہوگی، بالکل. ہاں دیکھیں ابھی بھی ہو جاتا ہے. پہلے جب ایسی کرتی تھی نا چپکلی کے نام لیتے تو بھی گھبراہٹ ہوتے چہرے پہ. اب جو ہے نا وہ کہہ رہے میں کھیلوں گی اس کے ساتھ، کوئی بات نہیں. بس یہ دعا کرو کہ مجھے اتنا ڈرنا میرا دور ہو جائے کہ میں چپکلیوں کے نشانے مار رہی ہوں ساتھ ساتھ. بالکل ماریں گے، بالکل کوئی کچھ نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ ضرور یہ کاؤنٹر اٹیک ہو جائے گا اور فیئرز اوور ہیئر. بالکل صحیح. تو مائنڈ پہ بات ہو رہے تھے. مائنڈ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کے طریقے جو ہے وہ میڈیٹیشن ہے، اور مائنڈ کی کچھ اور ایکسرسائزز ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ، مائنڈ سے تعلق جو ہے ہمارے میگنیٹک فورس کا ہے. آج انسان نے یہ دریافت کی ہے، یہ انکشاف ہوا، یہ ریسرچ ہوا کہ انسان الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے. یہ ایک بہت بڑی پاور رکھتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے. جب ہم اے جی مشین کے ذریعے اپنے اورا کو دیکھتے ہیں، ایتھرک باڈی کو دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے جو برین کی ویوز ہے وہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں حیرانگی ہوتا ہے اپنے کا کہ ہم اتنی بڑی پاور ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل.
یہ وجہ ہے کہ آج ہماری جتنی ایجادات ہوئی ہے یہ بھی تو ہم نے کی ہیں. اسے ہم انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انسان خالی ہے, انسان میں ایسے پاور نہیں ہے. انسان بہت بڑی طاقت ہے, اور اگر اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے تو انسان اپنے کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے, بہت سی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. تو استعمال کرنے کے طریقے جو ہوتے ہیں PMBL میں ہم بتاتا ہے پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج کے کورس سے ہم کرواتے ہیں. PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. پاور کیا ہے, مائنڈ کیا ہے, باڈی اور باڈی کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ کیا ہے, اور لینگویج ہے, لینگویج کو کیسے استعمال کرے, اور لینگویج کے پیچھے ایک لینگویج ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرے. یہ ہم PMBL پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج ٹیکنیکس ہوتے ہیں, بتاتے ہیں ہم ان کو کہ کس طرح ہم نے اپنے مائنڈ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں, اپنے جسمانی طاقتوں کا, اپنے پاورز کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہے HMF ہے, ہیومن میگنیٹک فورس. HMF کا مطلب ہے کہ ہم اپنے میگنیٹک فورس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اٹیونمنٹ لیں, اس کو اٹیون کرتے ہیں, اٹیونمنٹ دیتے ہیں ہم HMF میں. اور جو PMBL ہے اس کی میتھڈس ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آئے ہوں گے, کوئی ایسا کوئی ایکسٹریم آپ کو یاد ہے کیس جو ہمیں سنا سکیں؟ فیئر کا ہی کیس اٹھا لیں, کوئی بھی کیس اٹھا لیں, سائیکولوجیکل ایشو کا کیس اٹھا لیں جو بالکل ٹھیک بھی ہو گیا انسان. جی یہ روزوں سے پہلے ایک شخص عمرے پہ جانا تھا انہوں نے. اچھا. تو پوری زندگی انہوں نے ویسے گزارے کہ انہوں بہت ہی ماشاءاللہ امیر لوگ بھی ہے, اور ان کو کوئی مشکل بھی نہیں تھا کہ وہ مقصد عمرہ آج کرنے, کوئی پرابلم نہیں تھا ان کو, مگر ان کو وہ نہیں جا سکا. پورے فیملی ہر سال جاتے حج کرنے, یہ نہیں بیچارہ, یہ نہیں, بہت پریشان تھا, بہت روتا رہتا. تو ان کے جو ایک تھے, ان کے خالہ تھے یا پتہ نہیں کیا لگتی ان کو, وہ آئی ہمارے سیمینار کو اٹینڈ کیا انہوں نے, یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی ورکشاپ کو اٹینڈ کیا. اچھا. ان میں کچھ خوف, کچھ گھبراہٹ, کچھ چیزیں تھے وہ دور ہو گئے جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ کیسے پاسبل. کہتے ہیں وہ جو میں آپ کو کہتی تھی ڈاکٹر سمت, انہیں کے تو انہوں نے کہا آپ لوگ بھی ایسا ہی, آپ لوگ کیسے یہ پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے کہتے میں نے ایک بات ان کو کہی کہ دیکھیں ہم ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی ہے, ایسا کچھ نہیں, ہماری مائنڈ نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہے, میموری جو آپ استعمال کریں وہ نظر نہیں آتا, اور یہ گھبراہٹ مجھے کیوں نہیں ہوتا ہے, آپ کو کیوں ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اندر تو کوئی ایسی چیز ہے جو انسین, جو نظر نہیں آتے ہیں, لہٰذا آپ کو جانا ہوگا. وہ آیا الحمدللہ, مجھے ہمارے آفس کو ہر روز کال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو سلام کہنے کا, وہاں سے سعودیہ سے. اچھا. ہاں مجھے بھی ان کے میرے سے بات کروایا, خالدہ نے میرے سے بات کروایا, کہتے ہیں اللہ نے کیسے دور کے ہوا کیسے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکنیک بتاتے ہیں PMBL کی, جس طرح ابھی آپ کو بتایا میں نے ٹیکنیک بتایا. اس سے بھی کچھ جو NLP کی ہے وہ بھی اسی طرح کچھ ہے, مگر اس سے تھوڑی سی وہ ڈفرینٹ ہے, اور تھوڑی ڈیفیکلٹیز آ جاتے ہیں اس میں. مگر جو سمدھا میں ہے اور HMF میں جو ہے وہ اتنے بہترین اور اتنے اچھے میتھڈز ہیں جو کہ آپ کو بس جو کہ کوئی بھی پرابلم ہو وہ کلیئر ہو جاتا ہے, کیور ہو جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب افطار کا ٹائم ہونے والا ہے اب, اور تھینک یو سو مچ. آج پھر سے وہ ٹیکنیک کافی انٹرسٹنگ تھی, اور کل آپ بندوق ضرور لے کر آئے, اور چھپکلیاں بھی. ٹھیک ہے, میں تو چاہتا ہوں خود ہی ساتھ لیں. ٹھیک ہے, اور اسی نوٹ پہ ہم لوگ چلتے ہیں. میں خدا حافظ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.